اگلے الیکشن کے بعد نواز وزیر اعظم اور مریم وزیر اعلیٰ ہوں گی۔ شریف خاندان کے اندرونی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ حمزہ شہباز شریف اگلے عام انتخابات کے بعد پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار نہیں ہوں گے اور یہ عہدہ مریم نواز شریف کو دیا جائے گا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اگر مریم نواز نااہلی کا شکار نہ ہوتی تو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کا تاج انہی کے سر پر سجایا جانا تھا۔ ذرائع یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ اپنی نااہلی ختم ہو جانے کے بعد مرکز میں نواز شریف وزیر اعظم ہوں گے، جبکہ پنجاب میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا۔ خیال رہے کہ 2018 میں نواز شریف کو نااہل قرار دیے جانے کے بعد مریم کو بھی نااہل کر دیا گیا تھا۔ دونوں نے عدالتی فیصلے چیلنج کر رکھے ہیں اور انہیں امید ہے کہ اب ان کی اپیلوں پر فیصلے جلد آ جائیں گے۔ چودھری پرویز الہی کی جانب سے اپوزیشن کو دغا دینے کے نتیجے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بننے والے 47 سالہ حمزہ شہباز کو مسلم لیگ نون کی سیاست میں کلیدی حیثیت یوں حاصل ہے کہ وہ سیاسی جوڑ توڑ کے کام جانتے ہیں۔ پنجاب میں گزشتہ 20 سالوں میں جہاں نواز اور شہباز لمبا عرصہ جلا وطنی میں رہے تو حمزہ ہی تھے جو پارٹی کے معاملات دیکھ رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ پنجاب کے طول و عرض میں نون لیگی قیادت سے براہ راست رابطے میں رہتے ہیں اور کسی بھی رابطہ کاری کی مہم میں یہ بھاری ذمہ داری ان پر ہی عائد ہوتی ہے۔ جنرل پرویز مشرف کی جانب سے 1999 میں نواز شریف کا تخت الٹائے جانے کے بعد نواز اور شہباز دونوں کے خاندان جلا وطن کر دیے گئے تھے، لیکن حمزہ شہباز کو پاکستان میں ہی رکھا گیا تھا۔ اگلے 7 سال جب ان کے والد اور تایا سعودی عرب اور پھر لندن میں قیام پذیر تھے، حمزہ شہباز نے مسلم لیگ نون کی قیادت بھی کی۔ وہ شریف خاندان کے واحد نوجوان رہنما تھے جو پارٹی کی قیادت کر سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کی سیاست میں آنے تک حمزہ کو ہی نواز شریف کا سیاسی جانشین سمجھا جاتا تھا۔ لاہور کا علاقہ گوال منڈی مسلم لیگ نون کی سیاست کا گڑھ ہے۔ یہ شریف خاندان کا آبائی علاقہ ہے۔ نواز شریف نے جب سیاست کا آغاز کیا تو وہ اسی حلقے سے منتخب ہوا کرتے تھے اور جب 2013 میں انہوں نے طویل جلا وطنی کے بعد نئی حلقہ بندیوں کے تحت ایک بار پھر الیکشن لڑا تو تب تک یہ حلقہ 2 حلقوں میں بٹ چکا تھا۔ نواز شریف نے اپنے آبائی حلقے سے حمزہ شہباز کو کھڑا کیا، جبکہ اس کے ساتھ والا حلقہ جو تب NA 120 کہلاتا تھا اور 2018 کے انتخابات میں NA 125 میں تبدیل ہو گیا، یہ نواز شریف کا حلقہ رہا، جبکہ حمزہ NA 119 سے منتخب ہوئے تھے۔ 2018 کے انتخابات میں مری سے اپنے آبائی حلقے سے انتخاب ہارنے کے بعد شاہد خاقان عباسی یہیں سے ضمنی الیکشن لڑے اور کامیاب ٹھہرے تھے۔ حمزہ شہباز کا یہ حلقہ ملک بھر میں مسلم لیگ نون کا مضبوط ترین حلقہ سمجھا جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون میں حمزہ کی اہمیت مقدم ہے۔ وہ پنجاب بھر میں پارٹی کی تنظیم کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، خاندانی سیاست پر گہری نگاہ رکھتے ہیں، لوگوں سے رابطوں میں رہتے ہیں۔ ابھی چند ہی ماہ قبل جب مسلم لیگ نون نے ڈسکا کا انتخاب جیتا تو اس میں پارٹی کے مختلف گروپس کے آپسی اختلافات ختم کروا کے نون لیگ کی جیت کے مارجن کو 20,000 تک لے جانے میں حمزہ کا کلیدی کردار تھا۔ 2015 میں علیم خان اور ریاض سعدی کے درمیان مقابلہ ہوا تو یہاں بھی حمزہ شہباز کی صلاحیتیں کھل کر سامنے آئی تھیں۔ شریف خاندان اور پاکستانی سیاست کے تمام بڑے رہنماؤں کی طرح حمزہ شہباز پر بھی کرپشن کے الزامات ہیں۔ ان میں سب سے اہم منی لانڈرنگ کا ہے، جس میں وہ عمران خان دور حکومت میں قریباً 20 ماہ جیل میں رہے۔ اس کے علاوہ بھی ان کی ذات سے متعلق ماضی میں متعدد اسکینڈل سامنے آتے رہے ہیں، تاہم یاد رہے کہ ان پر کسی کیس میں واضح شواہد کے ساتھ کسی عدالت میں فیصلہ نہیں ہوا۔ منی لانڈرنگ کیس میں وہ اس وقت ضمانت پر ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سیاست کا اس وقت سب سے بڑا سوال نواز شریف کی جانشینی کا ہے۔ مریم نواز اور حمزہ اس کے 2 امیدوار ہیں۔ مریم نواز کا انداز رہنمائی اپنے والد اور چچا سے قدرے مختلف ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے جہاں لاہور شہر کے گلی کوچوں اور محلوں میں جا کر ذاتی سطح پر اپنے سیاسی تعلقات بنائے اور اس عمل میں کئی سال لگائے، یہ سیاست حمزہ نے تو ورثے میں پائی ہے، لیکن مریم نواز کا انداز کچھ عمران خان سے ملتا جلتا ہے۔ وہ کراؤڈ کو متوجہ کر سکتی ہیں، بڑے جلسے اور ریلیوں کی قیادت کر سکتی ہیں، عوام ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے دیوانے ہوتے ہیں اور اسی خصوصیت کو سیاسیات کی زبان میں کرشمہ کا نام دیا جاتا ہے۔ حمزہ میں یہ خصوصیت نہیں ہے، لیکن وہ الیکشن لڑنے کا ہنر جانتے ہیں۔ الیکشن میں کس امیدوار کو ٹکٹ دینا ہے، کس کے گھر جا کر اسے منانا ہے، کس کی ڈیوٹی کس کام پر لگانی ہے، کون سے حلقے میں کس برادری کو بڑا یعنی قومی اسمبلی کا ٹکٹ دینا ہے اور کسے صوبائی اسمبلی کا چھوٹا ٹکٹ دیا جانا چاہیے، کون سا ورکر کون سی ذمہ داری بہتر نبھا سکتا ہے، یہ سائنس حمزہ کو ازبر ہو چکی ہے۔ اسی طرح وہ شہباز شریف کے آخری 2 ادوار میں پنجاب کی بیوروکریسی کو بھی ڈیل کرتے رہے ہیں، تاہم ان کی اس کمزوری سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کوئی جلسوں کے کھلاڑی نہیں، انہیں کرسمیٹک نہیں کہا جا سکتا۔ حمزہ کے برعکس مریم نواز اور دوسرے صوبوں کے عوام میں بھی نواز شریف کی بیٹی ہونے اور انہیں مزاحمتی بیانیہ آگے بڑھانے کے ناطے اپیل رکھتی ہیں۔ گزشتہ برس PDM کے جلسوں میں انہوں نے بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ سیاسی ماہرین کہتے ہیں کہ نواز شریف اور شہباز شریف میں ایک بہترین پاور شیئرنگ فارمولہ تھا، جس کے تحت بڑا بھائی وفاق اور چھوٹا صوبے کی سیاست کرتا تھا۔ ان کے نزدیک اگلی پیڑھی میں بھی اگر یہی اصول جاری رہا تو مسلم لیگ نون ایک طاقتور سیاسی کھلاڑی رہے گی۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔